السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شام ایک بندے کی کال آئی، رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ کال کی، پوچھا سگریل ایکسچینج کا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ سگریل ڈالر دینے ہیں، کیا ریٹ ہے؟ میں نے پوچھا کتنے ڈالر دینے ہیں؟ کہتا ہے 1,20,000 ڈالر۔ میں حیران ہو گیا، الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ ایک پروفیشنل ٹائپ کا ٹریڈر نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا بھائی 1,20,000 روپے پاکستانی کے یا 1,20,000 ڈالر؟ کہتا ہے 1,20,000 ڈالر میں نے دینے ہیں۔ میں نے کہا شاید یہ بندہ مذاق کر رہا ہوگا۔ اسے کہا میں ابھی تھوڑا سا بزی ہوں، سونے کی تیاری کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کہا تو آپ ایسا کیجئے گا، کل صبح 9:30 بجے مجھے کال کیجئے، 10 بجے میں آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتاؤں گا کہ آپ کیسے وڈرا کروا سکتے ہیں۔ اس نے صبح کال کی، کہا میرے پاس 1,20,000 ڈالر ہیں، کیسے وڈرا کرواؤں؟ میں نے اس کو 2 طریقے بتائے، ان پہ میں زیادہ زور نہیں دیتا، آپ کو ٹائم زیادہ نہیں ضائع کرتا۔ ایک طریقہ میں نے اسے کہا کہ 5 ایکسچینجر ڈھونڈ لیں پاکستان کے اندر، ڈیلی 1,000 2,000 آپ سے لیں گے اور مہینے کا 50,000 60,000 ڈالر آپ کا ادھر سے وڈرا ہو جائے گا۔ دوسرا 5-6 بندوں کے نام پہ سگریل اکاؤنٹ اوپن کرا لیں، ان کے نام پہ بینکس کے اکاؤنٹ اوپن کرا لیں، 1,000 2,000 جو ہیں وہ ڈالر ڈیلی کے وڈرا کروائیں۔ ایک مہینے کے اندر آپ کے پاس جو 1,20,000 ڈالر ہے وہ آپ کا وڈرا ہو جائے گا۔ تھوڑی سی حیرانگی پہلے بھی تھی، اور جب اس بندے نے بتایا کہ میرا اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہے، ذہنی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ کیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پاگل شخص ہے جو ان ویریفائڈ اکاؤنٹ کے اندر، ان ویریفائڈ سگریل اکاؤنٹ کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے تقریباً 1,60,00,000 روپے کیسے انویسٹ کر سکتا ہے؟ میں نے 1-2 سوال کیا، پھر میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ کہتا ہے کمائے ہیں۔ پھر حیران ہو گیا، بھائی ایک ایسا بندہ جس بندے نے کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر تو یہ بات ماننے والی ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 1,20,000 ڈالر ان ویریفائڈ اکاؤنٹ کے اندر کما سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا بھی کچھ نہیں وہ جانتا، اتنا بھی وہ نہیں جانتا جس پہ وہ بندہ ویریفائڈ اکاؤنٹ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ لائے۔ تو اب ایسا بندہ جو حیران ہے کہ بھائی میں نے وڈرا کیسے لینا ہے، اس بندے کو کیا کہا جائے؟ تو یہی باتیں سوچ رہا تھا، تو میں نے اسے پوچھا بھائی کیسے کام کرتے ہو؟ اس نے 4 یا 5 ویز ہیں جس کے تھرو وہ کام کرتا ہے۔ ایک ویز ہے اس میں اپنی طرف سے تھوڑی بہت چینجنگ کر رہا ہوں، لیکن وہ کیسے ٹریڈ لگاتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹوں میں، اس نے کچھ ٹائم بھی بتایا ہے، اس میں وہ 1 یا 2 ٹریڈ لگاتا ہے، بہت بڑی ٹریڈز ہیں۔ تو اسی جو اسٹریٹجی ہے اس بندے کی، اس اسٹریٹجی پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے۔ یہ سیکرٹ اسٹریٹجی ہے، میڈ ان پاکستان اسٹریٹجی اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی بندے نے نکالی ہے، اور میں نے اس کو تھوڑا سا جب غور کیا بغیر مارکیٹ کو دیکھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعی ممکن ہے کہ اس طریقے سے کام کیا جائے تو پروفٹ کمایا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو مجھ سے رہ گئی آپ کو بتاتے، اس بندے نے پہلے ٹائم پہ صرف 1,300 ڈالر انویسٹمنٹ کی تھی، اور آج وہ 4,000 ڈالر ڈیلی کی بچت کر رہا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے اس بندے کے نہیں، ایک وے ان سے جو میں نے سیکھا، اس بندے سے جو میں نے اس کو
دیکھا سنا اس کو سمجھا ایک وے ہے جو میں فارن ایکسچینج میں آپ لوگوں کو یوز کروا دیتا ہوں. وہ وے یہ ہے، آپ نے 3 کینڈلز ڈھونڈنی ہیں. آپ نے 3 کینڈلز ڈھونڈنی ہیں. 96% چانس بقول اس بندے کے ون ہیں. کینڈلز کی شرط کیا ہے؟ ایک طرف ہوں، سیل کی ہوں یا بائی کی ہوں. میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے لیکن میرے سامنے ابھی آ گئی ہیں. کینڈلز کی شرط یہ ہے کہ کینڈلز اپ ڈاؤن نہ ہوں. مطلب یہ دیکھیں، یہ کینڈل ہے، کینڈل کے نیچے کا سرا نہ ہو اور اوپر یہ جو چھوٹا سا یہ نہ ہو تو اور بہتر ہے. اب دیکھیں، پہلی کینڈل بنی، دوسری کینڈل بنی، تیسری کینڈل بنی. تیسری کا پھر بھی چھوٹا سا سرا، چلیں چھوٹے سے کی خیر ہے، لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ آپ جو چھوٹے سرا ہے یہ نہ ہو تو اور بہتر ہے. لیکن تقریباً اگر بہت چھوٹا ہو بھی جاتا ہے تب بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے، یہ ٹرینڈ سلو جا رہا ہے، لیکن اپ ڈاؤن نہیں جا رہا، بلکہ اوپر سے نیچے متواتر گر رہا ہے. اب یہ ہے کہ جس ٹائم پہ بھی مارکیٹ میں ٹرینڈ میں 3 کینڈلز، ابھی دیکھیں جی اوپر ڈاؤن، مارکیٹ بہت زیادہ اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسی کینڈلز کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا، بلکہ ایسی کینڈل، یہ دیکھیں یہ کینڈل ہے، ایسی کینڈل یا اس کے علاوہ یہ 3 کینڈلز بنی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پہلی کینڈلز ہے، نیچے اگر تینوں کا سرا نہ ہو آپ کے 98% چانس ہیں ٹریڈ کے ون ہونے کے. جس طریقے سے اس کا نیچے والا سرا نہیں ہے، اس کے اوپر والا سرا نہیں ہے، لیکن چلیں یہ جو بہت چھوٹا ہلکا سا ہے، اس میں بھی 90+ چانس ہوتے ہیں مارکیٹ میں ہمیں ٹریڈ کے ون ہونے کے. تو اگر 3 کینڈلز ایک سائیڈ پہ متواتر چلی جائیں، اس کا مطلب ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ بالکل آ رہی ہے، ایک طرف جا رہی ہے، اور مارکیٹ کے اندر انتہائی زیادہ مارکیٹ کی شدت ہے سیل یا بائی ٹریڈ کے اندر. اور مارکیٹ اپ ڈاؤن جب جاتی ہے تو اس میں مارکیٹ کے جو ہمارا ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے اگینسٹ بھی مارکیٹ تھوڑا نیچے آتی ہے، پھر تھوڑا اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں کینڈلز ایک جیسی بن جائیں، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بہت زیادہ شدت کا ہے اور اس میں بہت کم چانس ہے کہ مارکیٹ دوبارہ ریورس آئے گی. ایسی جگہ پہ آپ نے ٹریڈ لینی ہے، اور یہ ٹریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ 222 پہ مارکیٹ میں ہمارا سٹاپ لاس بندہ تھا اور 238 پہ اس نے ٹی پی کیا ہے. اور ایک اور چیز کہ یہ جب 3 کینڈلز بنتی ہیں تو 90% چانس ایسے ہیں کہ ان تینوں کینڈلز کے اندر بعد جو چوتھی کینڈلز بنے گی وہ چوتھی کینڈلز ایک بہت بڑی کینڈل بنے گی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک بار بن بھی گئی تو دوسری بار ضروری ہے، لیکن کینڈلز جو چوتھی کینڈل ہے وہ کینڈل زیادہ چانس ہیں اس چیز کے کہ بہت بڑی. ان پہلے والی 2 کینڈلز ہیں، ان کینڈلز کی شاید ڈبل کی بن جائے. ادھر دیکھتے ہیں کتنے کی بنی ہے، 165 پپ کی، اور یہ ایک ہی کینڈل 175 پپ کی ہماری کینڈل بن گئی ہے. اور جتنی ہماری 2 پیچھے والی کینڈلز ہیں، ان کینڈلز کے سائیڈ پہ اس نے ہمیں پروفٹ دے دیا، ان کینڈلز کی ایکول ہمیں پروفٹ دے دیا ہے. پھر سن لیں اس بندے کی ایک چیز جو میں نے سمجھی ہے، میں نے کہا چلیں یہ دوست جو ہیں یہ پروفٹ میں آ سکتے ہیں. آل ٹائم فریم پہ M1 وہ بندہ کچھ باقی جو ہیں جیسے آئی کیو آپشن وغیرہ، آئی کیو آپشن پہ یہ اسٹریٹجی یوز نہیں کرتا، وہ آئی کیو پہ بھی کام کرتا ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پہ وہ کام کرتا ہے، 4-5 ویز ہیں. ایک ویز اس کا جو مجھے پسند آیا ہے وہ میں آپ کو فارن ایکسچینج کی زبان میں، فارن ایکسچینج کے حوالے سے آپ لوگوں کو وہ اسٹریٹجی دے دیتا ہوں. 3 کینڈلز دیکھنی ہیں، M1 کو چھوڑ دیں، M5 کو چھوڑ دیں، M15 کو چھوڑ دیں. یہ تینوں آپ نے میرے لیے چھوڑ دینی ہے. M30 H1 H4 D1 یہ 5 جو ٹائم فریم ہیں، بلکہ M15 پہ بھی آپ اسکالپنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، بہت اچھی اسکالپنگ کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میں نے آپ لوگوں کو 3 کینڈلز بتائیں، ان کے سرے نہ ہوں بلکہ مارکیٹ اپ ڈاؤن نہ جاری ہو، مارکیٹ ایک ترتیب کے ساتھ تھرام کے حساب سے گر رہی ہو، اس ٹائم پہ آپ ٹریڈ لیں. 96% اس بندے کی جو زبان ہے اس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چانس ہیں ون کرنے کے. اب یہ ہے آپ M15 میں کریں گے، ڈیلی آپ کی 1-2 ٹریڈیں مختلف پیئرز پہ. اگر آپ کا بروکر ٹھیک ہے
تو آپ کو مل سکتے ہیں M15 پہ، M30 پہ، H1 پہ، H4 پہ. لیکن اگر آپ کا بروکر زیادہ ہے، کوئی مشکل اسٹریٹجی نہیں ہے، بالکل آسان سی چیزیں ہیں. 3 کینڈلز آپ نے دیکھنی ہیں جن کے سرے نہ ہوں بلکہ پوری باڈی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ مارکیٹ اپ ڈاؤن ایسے نہیں جا رہی جیسے یہ جا رہی ہے ڈاؤن اپ. ایسی کینڈلز کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ متواتر جو لگاتار ایک طرف مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے، مارکیٹ بائی جا رہی ہو. سٹاپ لاس ان کا جن 3 کینڈلز ہیں، ان 3 کینڈلز کے ڈاؤن پہ رکھ دینا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. اور بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی. M15 M13 H1 H4 D1 ڈیلی دیکھنا پڑے گا. بروکر اچھا ہونا چاہیے، سپریڈ مناسب ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ آپ M15 کے اندر کام کر رہے ہیں، GBP NZD کا پیئر ہے، 12 پپ سپریڈ ہو، پھر کیا ہوگا. نہیں، ایسا کام نہیں ہے. جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اسی اسٹریٹجی کے حساب سے آپ کا بروکر ہونا چاہیے. کوئی اور سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.